ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان، معزز مہمان کا اسلام آباد پہنچنے پر شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم کے ہمراہ خود استقبال کے لیے نور خان ایئر بیس پہنچے۔ ایرانی صدر کو خوش آمدید کہا، گلدستے پیش کیے، مہمان صدر کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ پزشکیان صدر زرداری وزیر اعظم سے ملیں گے، عسکری قیادت سے بھی ملنے کا امکان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی ہم منصب بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ خواجہ آصف کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی سفارتکاری کی اہمیت پر زور، رہنماؤں کا خطے کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عہد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مظفر گڑھ کا دورہ، فوجی بیڑے میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی، ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھی بریفنگ دی، جوانوں سے ملے، بلند عزم و حوصلے کو سراہا، مشق ایریا میں ہتھیاروں کے کامیاب مظاہرے کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملتان گیریژن کا دورہ کیا۔ اور بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا، ذرائع کا دعویٰ۔ بتایا، بانی نے کہا علی امین گنڈاپور معاملات نہیں سنبھال سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ علیمہ خانم سیاست سے دور رہیں، میرے بیٹے پاکستان مجھ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے پاکستان آ کر احتجاج کی قیادت کریں۔ ایرانی صدر کی پاکستان پہنچتے ہی مزار اقبال پر حاضری، مزار پر حاضری دی، فاتح خانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ تہران سے لاہور پہنچنے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسعود پزشکیان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی، شاندار خیر مقدم پر نواز شریف اور مریم نواز کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دو بھائی دشمنوں کے لیے تباہی، پاکستان نے بھارت کو مزہ چکھایا، ایران نے اسرائیل کو ہرایا، پاکستان نے ایران کا ساتھ نبھایا۔ ایرانی صدر اظہار تشکر کے لیے پاکستان آ گئے۔ پاکستان آمد سے قبل تہران میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاک ایران اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی، پاکستان کے ساتھ تجارتی اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، پاکستان اور چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں فعال شرکت کے خواہاں ہیں، اس سے ایران کو یورپ سے جوڑنے کا موقع مل سکتا ہے۔ پاکستان فضائیہ نے رافیل کیسے گرائے، غیر ملکی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹنگ کا فیورٹ ٹاپک بن گیا۔ رائٹرز کی نئی رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات بھارتی طیارے ریڈار پر نمودار ہوئے تو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رافیل گرانے کا حکم دیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کی چینی PL-15 سے متعلق غلط معلومات رافیل گرنے کا سبب بنی۔ PL-15 میزائل نے 200 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا۔ رافیل کے پائلٹ سمجھے کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے باہر ہے۔ 2 گھنٹے طویل لڑائی میں 110 طیارے شامل تھے۔ پاکستانی J-10C نے فضائی تاریخ کے سب سے طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنایا۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت مقابلہ دبئی میں ہوگا۔ صدر ACC محسن نقوی نے ایشیا کپ کے وینیوز کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ میں روایتی حریفوں کا پہلا جوڑ 14 ستمبر کو پڑے گا۔ ایشیا کپ کے میچ ابوظہبی اور دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اپنے تینوں گروپ میچ دبئی میں ہی کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ 9 ستمبر کو ابوظہبی میں افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان ہوگا۔ میگا ایونٹ کا فائنل 28 ستمبر کو دبئی میں شیڈول۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی کمرہ عدالت میں پیشی، بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کروا دی گئی، گواہ نیب افسر آفتاب احمد کا بیان قلمبند۔ بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت نے 2 مزید گواہان رابعہ اور ثنا کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا، سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ کی بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے ٹویٹ کی تردید، کہا بانی کے بیٹوں نے سینٹرل جیل اڈیالہ سے متعلق من گھڑت ٹویٹ کیا۔ جیل میں ہیپاٹائٹس سے قیدیوں کی ہلاکت کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، قیدی کو اسکریننگ کے بعد ہی جیل میں داخل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران کسی قیدی کی ہیپاٹائٹس سے موت نہیں ہوئی۔
بانی کے بیٹوں کے ٹویٹ میں من گھڑت باتیں کی گئی جس کا حقیقت سے تعلق نہیں. سیکیورٹی کے حساس ادارے پر ایسے الزامات انتشار پھیلانے کے مترادف ہیں. قاسم اور سلیمان کے آنے سے حکومت کی جان کیوں نکلی ہوئی ہے؟ حکومت انہیں نہیں روک سکے گی، ویزا یا نائکاپ دینا پڑے گا. علیمہ خانم کا کہنا ہے تحریک کے لیے 5 اگست اہم ہے، 14 اگست نقطۂ عروج ہوگا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں والد اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. چینی کہیں مہنگی تو کہیں دستیاب ہی نہیں. کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ چینی 200 روپے کلو میں بھی دستیاب نہیں. لاہوریوں کا کہنا ہے دکاندار سرکاری نرخوں میں چینی فراہم نہیں کر رہے. ملتان میں چینی 210 سے کم ہو کر 175 روپے فی کلو ملنے لگی. کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں تاجروں نے چینی کی فروخت روک دی. تاجروں کا کہنا ہے ہول سیل میں چینی 174 روپے کلو سے تجاوز کر چکی. مہنگی چینی خرید کر سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا دوبارہ فیصلہ. وزارت داخلہ کا کہنا ہے POR کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی. اس کے بعد کارڈ ہولڈرز کا پاکستان میں قیام غیر قانونی قرار دیا گیا. وزیر داخلہ نے ہدایت کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے. انڈر ٹرائل افغان باشندوں کی واپسی کے لیے فورن ایکٹ کی دفعہ 14B لاگو کی جائے. سزا یافتہ اور زیر سماعت مقدمات والے افراد کو بھی واپس بھیجا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میزبانی میں علاقائی جرگوں کا آغاز. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پہلا جرگہ خیبر، اورکزئی، درہ آدم خیل اور حسن خیل کے 150 قبائلی عمائدین کی شرکت. پارلیمنٹرین، مشیر اطلاعات، چیف سیکرٹری، IG اور ڈپٹی کمشنرز بھی موجود تھے. شرکا نے تجویز دی قبائلی مشران کو مکمل تعاون اور وسائل دیے جائیں. اگلا جرگہ موہمن اور باجوڑ، پھر وزیرستان اور آخر میں ضلع کرم میں ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ میں پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال. پاک ایران وزرائے خارجہ کا دو طرفہ روابط اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم. اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی چینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات. احسن اقبال نے وزیر اعظم کا خیر سگالی پیغام پہنچایا. اقتصادی راہداری فیز 2، صنعتی تعاون اور بزنس ٹو بزنس روابط پر گفتگو. احسن اقبال کا کہنا تھا سی پیک فیز 2 میں صنعتی اور تکنیکی شعبے کلیدی حیثیت کے حامل ہوں. خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا. ملزم عمران آفریدی نے مقتول پر والد کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے کہا شمس الاسلام ایڈوکیٹ اور میرے والد میں 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا. خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ کراچی کے درخشاں تھانے میں درج. مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات شامل. سزائے موت کے منتظر قیدی کی میٹرک امتحان میں تیسری پوزیشن. بنو سینٹرل جیل میں قید دلدراز خان نے 1200 میں سے 1005 نمبر حاصل کیے. آمریت کے ہر دور میں صحافیوں اور سیاستدانوں نے کوڑے کھائے. جمہوریت کی بقا کے لیے صحافیوں کا کردار یاد رہے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا PFUJ کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ نے سینئر صحافیوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے خطاب میں کہا جس تھر پارکر کو سب سے پسماندہ علاقہ کہا جاتا تھا وہی اب پورے پاکستان کو پالے گا. تھر کے کوئلے سے بنی بجلی 200 سال تک ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. بھارت اپنی شکست رہتی دنیا تک کی یاد رکھے گا. ہم نے اس ماہ کو جشن آزادی مارکہ حق کا نام دیا. مارکہ حق کا جشن منانے کا مقصد بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی. گورنر سندھ کا جشن آزادی مارکہ حق کی تقریب سے خطاب. کامران ٹسوری نے کہا بھارت نے ہماری شہری آبادی پر فائرنگ کی. افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. ہم بحیثیت قوم بنیاد مرصوص ہیں. اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے.
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا آغاز. تقریبات کا آغاز حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک رکھا گیا ہے. مریم نواز کہتی ہیں مارکہ حق نے آزادی اور اس کے جشن کی اہمیت بڑھا دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج نے تحفظ آزادی کی تاریخ میں سنہری باب کا اضافہ کیا. قوم نے بہادر افواج سے مل کر ثابت کیا کہ آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR نے دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ جاری کر دیا. نغمے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قربانی کو سنہری الفاظ میں سراہا گیا ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ کے علاقے 60 میل آمد سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر ہونے والے گھروں کا دورہ کیا. خواتین میں گھروں کی اسناد تقسیم کی. آصفہ بھٹو نے بے نظیر اسکول کا سنگ بنیاد رکھا. آصفہ بھٹو کا کہنا تھا خواتین کو صرف گھر نہیں بلکہ عزت، اہمیت اور طاقت دی گئی ہے. سندھ میں 21 لاکھ گھروں کی تعمیر صرف پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. PIA کی نجکاری کے عمل میں مزید تیزی. کمپنیوں کے نمائندے پیر سے PIA ہیڈ آفس کراچی کا دورہ کریں گے. PIA ہیڈ آفس اور اصفہانی ہینگر میں طیاروں کا دورہ کرایا جائے گا. ایئر بلو اور عارف حبیب کنسورشیم کو طیاروں کا دورہ کرایا جائے گا. فوجی فرٹیلائزرز لکی گروپ کنسورشیم کے نمائندے بھی دورہ کریں گے. ایئر سروس ایگریمنٹ، روٹس آمدنی اور ملازمین سے متعلق بریفنگ دی جائے گی. حج سے محروم رہ جانے والے عازمین آئندہ برس حج کر سکیں گے. ذرائع کا کہنا ہے پرائیویٹ آپریٹرز عازمین سے کوئی اضافی رقم وصول نہیں کریں گے. عازمین کے 36 ارب روپے سعودی عرب میں ہیں. گزشتہ سال 63,000 حج کوٹا استعمال نہ ہو سکا. سینٹ کمیٹی نے وزارت مذہبی امور اور پرائیویٹ آپریٹرز کو ذمہ دار ٹھہرایا. تپتی زمین ننگے پاؤں. غزہ کا معصوم بچہ آٹے کا تھیلا ملنے پر خوشی سے نہال. گرتے پڑتے پھٹا ہوا تھیلا اٹھائے اپنی ساری تکلیف بھلائے خیمے کی جانب دوڑتا رہا. غزہ میں لاکھوں لوگ امداد کے منتظر ہیں. بھوک سے بحال فلسطینیوں. اسرائیلی بمباری جاری. امدادی مرکز پر حملے میں 13 افراد شہید. آج کے حملوں میں شہداء کی تعداد 36 ہو گئی. بچوں سمیت 7 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. غذائی قلت سے اموات 159 ہو گئیں جن میں 93 بچے شامل ہیں. آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک مزاحمت جاری رہے گی. حماس کا اعلان. حماس نے کہا آزادی ملنے تک ہتھیار ڈالیں گے نہ سر جھکائیں گے. مسلح جدوجہد قومی حقوق کی بحالی تک جاری رہے گی اور ان حقوق میں سب سے پہلا مطالبہ ہے القدس کو دارالحکومت بنا کر ایک آزاد ریاست کا قیام. حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات اور یرغمالیوں کی رہائی پر بھی ڈیڈ لاک برقرار. بھارت سیمی فائنل سے نہ بھاگتا تو تکلیف برداشت کر کے میدان میں اترتا. بوم بوم آفریدی کی برطانیہ میں پریس کانفرنس. بولے کھیلنے کا بہت دل تھا مگر ابھی ڈاکٹر نے منع کیا. فائنل میں پاکستان چیمپئنز ملک کا وقار بڑھانے کا عزم لیے میدان میں اتریں گے. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل جاری. پاکستان لیجنڈز اور جنوبی افریقہ مد مقابل. گرین شرٹس کا T20 سیریز جیتنے کا مشن. پاک ویسٹ انڈیز دوسرا میچ کل فلوریڈا میں صبح 5 بجے کھیلا جائے گا. شاہینوں نے پہلے مقابلے میں میزبان ٹیم کو 14 رن سے شکست دی تھی. 3 میچ کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی بڑھتی. پاکستان کی بیٹر فیوچر ٹیم نے ناروے کا فٹ بال انڈر 15 کا ٹائٹل جیت لیا. اوسلو میں فائنل مارکے میں میزبان کلب کو 2-0 سے شکست دے دی. فاتح کھلاڑیوں کا ٹرافی کے ساتھ جشن. اختتامی تقریب میں دل پاکستان نے تماشائیوں کا لہو گرمایا. اور اسپین میں ویلنسیا اوپن کا فائنل. پاکستانی اسکواش کھلاڑی حمزہ خان میزبان حریف آئے کر کے مد مقابل. حمزہ خان نے سیمی فائنل میں فرانس کے جوشوا کے خلاف 3-2 سے فتح سمیٹی.